95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے, جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں. جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا, یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں, آپ کا کیا جاتا ہے. بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. اب آپ ہی ایسا کیجئے گا, آپ پاکستان کا سیمپل لیں 100 عورتوں کا جو میرے پاس ہیں سیمپل, اس لیے اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے, اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا, 25% آیا, 1% آیا, 100% عالم عورتیں نکل آئیں, پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں وزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل ندیم صاحب کی ایک ویڈیو آج کل بہت وائرل چل رہی ہے کہ وہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاتون, لاہور میں موسٹ پرابلی یہ شو ہوا ہے, وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 95% خواتین کو جاہل کہا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پہ سب سے معافی مانگیں. اب ساحل صاحب جو ہے وہ مصر ہے کہ ہاں 95% خواتین جو ہے میرے سیمپلنگ کے مطابق پاکستان میں رہنے والی 95% خواتین جاہل ہیں. یہ وہ, اور انہوں نے اس کو بیک نہیں کیا, مطلب ان کو انہوں نے کسی ڈیٹا سے ڈیفینڈ نہیں کیا, لیکن اس بات پہ مصر ہے کہ میرا جو سیمپل ہے اس میں آپ کو ایک سیمپل آپ لے آئیں, ان خاتون سے کہنے لگیں جس میں آپ یہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے, اور وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے میں اس چیز کو اون کرتا ہوں, مرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں, ایک مرد کی حیثیت سے کہ میں نے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا, یا میں نے آپ کو جہالت آپ کو اس جہالت سے باہر نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ میرا بھائی, آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ نا جب ساحل ندیم کا نام سنتے ہیں اور وہ بڑے زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں سب ساحل ندیم صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی. اچھا 95% خواتین کو جاہل کہا آپ نے, تو میرا بھائی ریسرچ سے اگر آپ میں سے تھوڑے سے بھی لوگ ریسرچ سے واقف ہوں, آپ نے اپنے انڈر گریڈ پروگرام میں جسے بیچلرز کہتے ہیں یا ماسٹرز کے پروگرام میں یا پھر پی ایچ ڈی کے پروگرام میں یا کسی بھی ڈاکٹریٹ کے پروگرام میں یا کسی بھی لیول پہ کبھی ریسرچ کی ہو, تو میرا بھائی ریسرچ میں ڈیٹا ہوتا ہے, اور جب بھی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ کو اس کو بیک کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اگر آپ سے آ کے کوئی کہوں کہ بھئی ناسا کی ریسرچ کے مطابق, تو پھر میں آپ کو ریفرنس دوں گا نا ناسا کی ریسرچ کے مطابق, پھر میں آپ کو وہ ویب سائٹ دوں گا جہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ناسا نے یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس ڈیٹا, یا میں کہوں کہ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جسے ہو بھی کہا جاتا ہے ان کے مطابق, یا یو این او کے مطابق, یا پاکستان کے ایگریکلچرل ریفارمز ڈپارٹمنٹ کے مطابق, مطلب کوئی بیکنگ ہو نا. اب ساحل ندیم کے مطابق یہ کیا ہوا, who is ساحل ندیم is an individual, is not an organization. یا تو ساحل ندیم صاحب کہیں کہ بھائی فلاں ویب پیج پر جائیں آپ, یہ ہماری ریسرچ ہے, یہاں ہمارے ڈیٹا پوائنٹس موجود ہیں, ان ڈیٹا پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو سیمپلنگ کی, کوئی بات ہو نا, یہ کیا بات ہوئی 95% عورتیں جاہل ہیں پاکستان میں. come on, آپ پڑھے لکھے آتے ہیں نا لوگوں کے سامنے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں باہر کے ملکوں میں رہا ہوں, یہ دھونس جماتے ہیں نا, تو یار یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا جس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آدمی, آپ ایک نمبر کوٹ کر رہے ہیں 95%, پروف کریں, آپ اپنا سروے شو کریں, اس سروے کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کون سی ڈیموگرافکس آپ نے کور کی ہیں, کن لوگوں سے آپ نے سروے لیا ہے, کتنے لوگوں سے آپ نے سروے لیا ہے. اگر میں کسی جھوپڑ پٹی میں چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں 100 خواتین کا سیمپل جمع کر کے ان سے ایک سروے کر لوں, پرسنٹیج کوٹ کر دوں 95%. اچھا سب چھوڑیں, پرسنٹیج از اے ویری فنی بزنس. آپ میں سے جو لوگ میتھ سے واقف ہیں میں بتاتا ہوں. ایک بچہ جو ہے کہے, بلکہ بچہ بھی چھوڑیں, اور آسان ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پرسنٹیج ایک زبردست گیم ہے. ایک بزنس مین ہے, وہ کہے کہ یار اس سال ہمارا منافع 200% رہا ہے, 200% ہم نے منافع کمایا ہے. لوگ بڑے امپریس ہو جائیں گے, 200% منافع, یار یہ تو بڑا امیر ہوگا. پچھلے سال کی بنسبت اس سال ہمارا 200% منافع رہا ہے. واہ بھائی یہ تو بڑا سکسیسفل بزنس ہے نا. اچھا اگر اس کا پچھلے سال کا منافع 1 روپیہ رہا ہو اور اس سال کا منافع 2 روپے رہا ہو تو 200% ہو گیا نا. پرسنٹیج از اے ویری فنی بزنس.
اور آپ کے سیمپل اگر چھوٹا سا سیمپل ہو, آپ نے اگر لیے ہی 10 لوگ ہوں یا 20 لوگ ہوں, ہاں 20 لوگ آپ نے لیے, ان میں سے 19 لوگ جاہل تھے, ایک آدمی ان میں سے جاہل نہیں تھا, تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا بھی 95% لوگ جاہل ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک دفعہ اکبر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بھائی کون ہے جو مجھے بتائے کہ میرے ملک میں کتنے اندھے ہیں. تو بیربل نے کہا کہ بھائی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن جہاں پناہ جان کی امان چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک ایسی چارپائی دے دیں جو بنی ہوئی نہ ہو, اور میں اس کو بننے کا کام کروں, اور یہ کام میں صبح سے دربار لگنے سے پہلے سے شروع کروں, اور مجھے آپ 2 منشی دیں, اور ہر منشی کے پاس ایک رجسٹر ہو جس میں وہ لکھ سکتا ہو, اور قلم ہو, اور دوات ہو, سیاہی ہو, انک ہو. تو اکبر نے یہ سارا انتظام کر دیا, اور اگلے دن جو ہے بیربل بیٹھ گیا باہر اور چارپائی بننے لگا. ہر آدمی آتا اور اس سے ایک سوال کرتا یا دوسرا سوال کرتا. ایک سوال یہ ہوتا کہ بھائی بیربل یہ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو بیربل کہتا منشی کو کہ یار اس کا نام جو ہے, رائٹ والے منشی کو کہتا تم لکھ لو, یا لیفٹ والے منشی کو کہتا تم لکھ لو. جب دن ختم ہوا تو اب سیمپلنگ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. اب اکبر نے اسے بلا لیا, کہا کہ ہاں بھائی, کہا تھا جہاں پناہ جان کی پناہ چاہوں, تو آپ سمیت اس ملک کے 99% لوگ اندھے ہیں. اکبر نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں جی, مجھے آپ نے چارپائی بننے کے کام پہ لگایا تھا, مطلب میں نے کہا میں چارپائی بنوں گا. 99% لوگوں نے آ کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بیربل یہ کیا کر رہے ہو, جہاں کہ سب دیکھ سکتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. صرف 1% لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بیربل یہ کیوں کر رہے ہو. تو اب اس طرح کی سیمپلنگ اگر آپ نے بھی کی ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اچھا, اب میں آپ کو جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, چل رہے گے سر جی اتنی تمہید باندھ دی, ذرا بات تو کریں نا. میں سر جی ایک ایسی ڈکشنری لے کے آیا ہوں جو میرے خیال سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پیدا ہونے سے بھی پرانی ڈکشنری ہوگی, ٹھیک ہوگی بات. یہ فیروز سنز لمیٹڈ کی ڈکشنری ہے, اور یہ بہت پرانا ایڈیشن ہے اس کا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پرانا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی پیدائش سے بھی پرانا ہوگا, بہت سارے لوگوں کی. اس میں ہم نے کہا کہ بھئی دیکھیں کہ ساحل صاحب جو ہے یہ جاہل جو کہہ رہے ہیں, یہ اچھا ایک اور بات کرتا چلو. یہ آپ کو فیروز اینڈ سنس کی میرے پاس 2 ڈکشنریز ہیں. پہلی ڈکشنری جو ہے یہ میں نے خریدی تھی اب سے کوئی 25 سال پہلے, اور یہ جو دوسری ڈکشنری ہے نا, یہ میرے خیال سے میری پیدائش سے بھی پرانی ہوگی. اچھا جی, یہ جو ڈکشنری ہے اس میں میں نے کہا کہ بھئی جاہل کا معنی دیکھتے ہیں. ساحل صاحب نے کہہ دیا نا جاہل, تو اچھا اب اردو میں جاہل کا معنی اور ہے اور عربی میں جاہل کا معنی اور ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سے معنی پوچھا ہے, کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی طاغوت کا لفظ استعمال کیا جو خالصتاً عربی کا ورڈ ہے. جاہل بھی خالصتاً عربی کا ورڈ ہے, لیکن اردو میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ اردو میں جو جاہل کا معنی ہے اور انگریزی اور اردو میں اور عربی میں جو جاہل کا معنی ہے ان میں فرق ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس ڈکشنری سے, بھی فیروز اینڈ سنس کی ڈکشنری ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ جی جاہل کا کیا معنی ہے. تو میں اس پیج پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر انہوں نے جاہل کا معنی جمع کیا ہے, تاکہ آپ سب کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے. جاہل کو یہ کہتے ہیں اٹس این ایڈجیکٹو. اف اٹس یوزڈ ایز این ایڈجیکٹو اٹ مینس somebody who is ignorant, somebody who is illiterate, and somebody who is rude, and somebody who is uncivilized. تو ساحل صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عورتیں اگنورنٹ ہیں, یا ان پڑھ ہیں, یا روڈ ہیں, یا انسیولائزڈ ہیں, غیر مہذب ہیں, غیر تہذیب. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ پہلے ڈیفائن کریں نا آپ. سر یہ آپ نے جاہل کہہ تو دیا. اچھا ان میں سے ایک معنی اگنورنٹ جو آیا ہے نا یہاں پہ, اس کو ذرا انگریزی کی ڈکشنری جو ہے نا فیروز اینڈ سنس کی, اس میں انگریزی کی ڈکشنری میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اگنورنٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا اگنورنٹ, رائٹ. اگنورنٹ جو ہے اس کا معنی آتا ہے لیکنگ نالج. If it's used as an adjective,
بے علم، ناواقف، اناڑی، بے خبر، بنا پڑھا لکھا، ناخواندہ، نادان. سر آپ گالیاں دے رہے ہیں عورتوں کو، کیا رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کا کہ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو مائک دے دیا جائے تو آپ لوگوں کو ذلیل کرنے پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو آئینہ دکھایا جائے تو آپ کے جو انڈ بھکت ہیں ان کی تو کیا بولوں میں، چیخیں نکل جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہے بھائی آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ذلت نہ کرواؤ. اچھا اب دیکھیں میرے پاس یہ ایک اور ڈکشنری آ گئی ہے، اس میں ہم جاہل کا معنی دیتے ہیں. عام طور پر جاہل کا معنی ہوتا ہے نادان، ناواقف، بے علم، بے وقوف. اب ساحل صاحب یہ عام معنی میں آپ نے اردو کے معنی میں استعمال کیا ہے، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں عورتیں نادان ہیں، عورتیں ناواقف ہیں، عورتیں بے علم ہیں، عورتیں بے وقوف ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 95% عورتوں میں آپ کی گھر کے بھی کتنے خاندان کے بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. کچھ تو خدا کا خوف کریں. اس کے اور بھی معنی ہیں اس میں. اچھا اب عربی میں بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن یہ جو معنی ہے جاہل، اسم میں اگر آئیں تو نادان ہے اس کا معنی، ناواقف بھی اس کا معنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہوں میں آپ سے. اچھا قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو جو قتل ہوا ہے اسے لگاؤ تو وہ اٹھ کے تمہیں قاتل کا نام بتا دے گا. تو قوم کہنے لگی کہ موسیٰ اتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کمال کرتے ہو، لوگوں میں اللہ کا نبی و اللہ کا رسول ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں شمار کیا جاؤں. یعنی یہاں جاہل کا معنی ہوا کہ اپنی طرف سے ایک ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو. اچھا دور جاہلیت کہتے ہیں نا، اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ علم نہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ علم والا سمجھتے تھے، وہ علم کے بغیر خود کو حق پر سمجھتے تھے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں علم نہ رکھتے ہوئے خود کو حق پر سمجھتی ہیں؟ مطلب کیا معنی آپ لینا چاہ رہے ہیں یہاں جہل کا؟ جو آپ نے اتنا برملا انہیں جاہل کہہ دیا ہے، تو آپ معنی کون سا لینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اگر آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا آنا، اس کو آپ جہل اور علم کا فرق سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے بہت بڑی جہالت تو آلریڈی خود کر دی. کیونکہ دیکھیں نا، دور جاہلیت سے اسلام میں جب لوگ داخل ہوئے تو ان میں سے میجورٹی تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو معاذ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور صحابیات جاہل تھے؟ استغفر اللہ العظیم. I hope you didn't mean that. کیونکہ اگر ظاہر کے پڑھنے لکھنے کو اگر آپ علم اور جہل مانتے ہیں تو اسلام تو اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا. اسلام تو کہتا ہے کہ دور جاہلیت کا معنی یہ ہے کہ تم اس ایمان کے نور سے دور تھے، اور جب ایمان کا نور تمہارے اندر داخل ہو گیا تو تم جاہلیت سے نکل کے ایمان کی روشنی میں آ کے علم والے ہو گئے. علم والے ہو گئے. اب ان میں سے کچھ زیادہ علم والے تھے، کچھ کم تھے. تو جو زیادہ علم والے تھے وہ معلم بن گئے، تعلیم دینے والے بن گئے. جو کم علم والے تھے وہ لینے والے بن گئے. لیکن اسلام نے ان میں سے جاہل کسی کو نہیں کہا، کیونکہ ایمان کے آ جانے کے بعد جہل تو رہتا نہیں. اب کوئی ایمان کے بعد جہل والی حرکتیں کرے تو آپ اسے کہتے ہیں تم کیا جہل کی حرکتیں کر رہے ہو. یہ میں آپ کو دینیات میں سمجھا رہا ہوں. اچھا ہمارے ہاں عرف عام میں، پاکستان انڈیا میں، جاہل کا مطلب ہوتا ہے وہ جو عالم نہ ہو. عام فہم زبان میں کہتے ہیں نا، جو عالم نہ ہو وہ جاہل ہے. بھئی ہم تو جاہل ہیں، ہمارے پاس علم کہاں، تم تو علماء کے پاس جاؤ، یہ کہتے ہیں نا لوگ عام طور پہ. تو آپ تو اس طرح تو میجورٹی کیا زیادہ تر لوگ جاہل ہیں. پھر تو ساری مسلم امہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ عالم تو خال خال ہوتے نا، ہر آدمی تو عالم نہیں ہوتا. تو پھر کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا پھر جاہلوں کی قسمیں بھی ہوتی ہیں.
ایک قسم علماء نے جاہلوں کی یہ بیان کی ہے کہ جاہلوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو جانتے ہیں کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے لیکن وہ دین سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جب دین انہیں پیش کیا جاتا ہے تو اسے قبول بھی کرتے ہیں. ایک قسم تو یہ ہو گئی. دوسری وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہیں اور جب انہیں علم دیا جاتا ہے تو ان کی طبیعت میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے, وہ علم قبول نہیں کرتے. ایک تو وہ جہالت ہوتی ہے. ایک تیسرے قسم کے جاہل ہوتے ہیں جن کے پاس بھی علم نہیں ہوتا لیکن وہ خود کو بڑا عالم سمجھتے ہیں. علم نہیں ہوتا ان کے پاس لیکن وہ خود کو عالم سمجھتے ہیں. وہ تیسرے قسم کے جاہل ہوتے ہیں. تو آپ کس کو بات کر رہے ہیں؟ اچھا, قرآن میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے وہ بندے, اللہ نے دیکھو نا اپنی صفت رحمان یہاں استعمال کی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے. اگر تمہیں اللہ نے علم دیا ہے تو اکڑو مت. لوگوں کو یہ نہ کہتے پھرو جو تم کہتے پھرتے ہو سارے جاہل ہیں, کسی کو یہ نہیں معلوم, ارے تمہیں تو طاغوت کا بھی نہیں معلوم, تم نے کبھی طاغوت کا نہیں پڑھا, اچھا تمہیں طاغوت کا علم پہلی دفعہ مجھ سے مل رہا ہے, تم تو جاہل تھے. بہت ساری باتیں ہیں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. تو پھر اگر وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ اس کا جواب نہ دے سکیں تو پھر آپ کو بھی جاہل کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں. لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کی طرح کا نہیں ہے. یاد رکھو قرآن کیا کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا اللہ نے رکھا ہے. تم یہ نہ سمجھنے لگنا کہ تمہارے پاس کوئی بڑا علم آ گیا ہے اور تم کوئی سارے علماء سے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے ہو. یہی گمان انجینئر مرزا کو بھی ہے, یہی گمان لگتا ہے آپ کو بھی ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہاں پہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں. اچھا, یہاں جاہل سے کیا مراد ہے اس کے اندر بھی پھر مختلف فی رائے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے نا جس میں جاہلوں کی اقسام بتائی نا, ان میں سے ایک ہوتا ہے جو جھگڑالو ہوتا ہے, جو خود سر ہوتا ہے. کچھ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں آپ میں بھی اس کے, خود سر ہوتا ہے کہ ایک بات کر جاتا ہے پھر اس پہ اکڑ جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہی ٹھیک ہے, اصلاح نہیں چاہتا اپنی, سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں, میں ہی صحیح ہوں اور میرے علاوہ سب غلط. وہ بھی پھر لوگوں کو یوں جاہل جاہل کہتا پھرتا ہے. تو اب آپ فیصلہ کریں, آپ نے جو لفظ جاہل کا اطلاق 95% وومن آف پاکستان کیا ہے, تو آپ مجھے اس کے ذرا بتائیں تو صحیح نا کہ آپ اس کے ڈیٹا کب ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کے کنسنسس کیا ہیں. اتنی ساری خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں, اتنی ساری مائیں گھروں میں بچوں کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں, اتنی ساری مائیں مدارس سے تعلیم یافتہ حافظہ عالمہ ہیں, محدثہ ہیں. آپ سب ایک ساتھ آپ نے ساروں کو جاہل قرار دے دیا نا. 95% کا ہے, آپ نے بار بار میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, یہ پرسنٹیج آپ کی دی ہوئی ہے. طاغوت پر تو ہم پھر بعد میں بات کریں گے. یہ بھی سوال آیا ہے میرے پاس کہ سر طاغوت پر بات کریں, وہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ طاغوت سے لوگ واقف نہیں ہیں. ایسی ٹرمینالوجیز پھینک کے وہ کہتے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ ڈال دو کوئی پتھر پانی میں پھر ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے تو پھر ریٹنگ اوپر آتی ہے. یہی حال ہے ان لوگوں کا. اب سب طاغوت کے ڈیفینیشن کے پیچھے لگ جائیں گے کہ طاغوت سمجھا دیں. پھر کیا ہوگا کہ ہر ویڈیو میں نام آئے گا نا, ساحل ادیم نے کوشچن کیا ہے تو ساحل ادیم کا کوئی ایک آدھ کلپ بھی کوئی لگا دے گا, پھر ساحل ادیم کا نام ٹائٹل میں بھی آئے گا, پھر ساحل ادیم کا نام ہم بار بار ویڈیو میں بھی یوز کریں گے. اور آپ کے جو چھچورے قسم کے جو کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ پھدکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے ان کے نام سے کوئی بڑا بننا. استغفر اللہ العظیم, یہ اتنی گھٹیا سوچ, کیچڑ والی سوچ ہے بھائی تمہاری. تو کسی یعنی یہ کہتے ہیں جی ہم جو مرضی چاہے بولتے رہیں,
کوئی جواب دے تو وہ جواب ہمارے نام کو استعمال کر رہا ہے. یعنی ایسی گھٹیا سوچ ہے ان کی, کیونکہ آگے سے جواب تو بند پڑتا نہیں, تو پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا کے بھی چھچورے اسٹوڈنٹس کا یہی حال ہے, اور ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی ان کو جواب دے تو کہتے ہیں جی ہمارے نام سے اوپر آ رہے ہیں. بھئی فائدہ تو تمہارے استاد کا ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ اس کا نام یوز ہو رہا ہے, تو یوٹیوب کی جو ریٹنگ ہے اس میں وہ اوپر آ رہا ہے. پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد کلیم کرنا شروع کر دے گا آئی ایم دا موسٹ ٹرینڈنگ پرسن. فائدہ تو اس کا ہو رہا ہے, مشہور تو تم ہو رہے ہو. انجینئر محمد علی مرزا بھی ہر آدمی کی تصویر لگا کے ویڈیو بناتا رہتا ہے, اور اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے استاد کے نام پہ مشہور ہو. وہ مشہور تو تمہارا استاد ہو رہا ہے ہر ایک کی تصویر لگا کے, اسے پہلے جا کے پکڑو. لیکن وہی بات ہے کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری. اللہ ہدایت دے. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, طاغوت پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ان سے ذرا ڈیٹا مانگے سارے مل کے, ان کو بولیں سر آپ نے 95% ہماری ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں بہوؤں کو جاہل قرار دیا ہے, ڈیٹا تو دیں سر. جاہل کا پہلے مطلب بھی سمجھائیں. what did you mean to see, what did you mean to say, کہ بھئی کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ. اتنی ساری ڈیفینیشنز کے اندر آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے. عربی والا جاہل, اردو والا جاہل, اردو والے جاہل کے 50 قسمیں ہیں. کون سی قسم میں کیٹیگرائز کرتے ہیں آپ, یا تو پھر آپ کو اللہ واسطے کا بیر ہے سب سے. اینی وے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.